اسلامی تاریخ کے صفحات میں کچھ واقعات ایسے ہیں جنہوں نے نہ صرف مدینہ کی سیاست بدلی بلکہ عرب کے قبائل کو یہ احساس دلایا کہ مسلمانوں کی ریاست انصاف، عہد کی پابندی اور امن کی بنیاد پر کھڑی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے بنو قریظہ کے اس اہم واقعے کی جس نے جنگ خندق کے بعد مدینہ میں فیصلہ کن موڑ پیدا کیا۔ لیکن اس واقعے کی حقیقت کیا ہے، فیصلے کس بنیاد پر ہوئے اور اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، آئیے جانتے ہیں۔ مدینہ منورہ میں 3 بڑے یہودی قبائل آباد تھے: بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے فوراً بعد میثاق مدینہ قائم کیا، جس میں واضح لکھا تھا کہ سب قبائل ایک دوسرے کے ساتھ مل کر مدینہ کا دفاع کریں گے، کسی دشمن کو مدد نہیں دی جائے گی، امن و اتحاد قائم رکھا جائے گا۔ بنو قریظہ اس معاہدے کے فریق تھے اور پرامن زندگی گزر رہی تھی۔ سال 5 ہجری میں عرب کا سب سے بڑا اتحاد مسلمانوں کو مٹانے کے لیے مدینہ پر چڑھ دوڑا۔ اس مشکل ترین وقت میں ضرورت تھی کہ معاہدے والے قبائل اپنا کردار ادا کریں، مگر بنو قریظہ نے دشمن سے خفیہ رابطے کیے، شہر کے اندر سے مسلمانوں کی جاسوسی کی، پیچھے سے حملے کی کوشش کی، معاہدہ توڑ دیا۔ شہر کے اندر غداری نے مسلمانوں کو شدید خطرے میں ڈال دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ غزوہ خندق کے دن قریش کے ابن الارقا نامی ایک آدمی نے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیر مارا اور کہا، لے میرا تیر اور میں ابن الارقا ہوں۔ چنانچہ اس کا ایک تیر رگ بازو پر آ کر لگا جس سے وہ رگ کٹ گئی۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ سے دعا کی کہ جب تک میری آنکھیں بنو قریظہ کے انجام کے بارے میں ٹھنڈی نہ ہو جائیں اس وقت تک مجھے موت نہ دے۔ بنو قریظہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جاہلیت میں دوست اور حلیف تھے، چنانچہ ان کی دعا کی وجہ سے ان کے زخم سے خون نکلنا بند ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے مشرکین پر زوردار آندھی بھیجی اور اللہ تعالیٰ کی مدد ایسی آئی کہ مسلمانوں کو لڑنا نہ پڑا اور اللہ تعالیٰ بڑے قوی اور غالب ہیں۔ چنانچہ ابو سفیان اور اس کے ساتھی نجد چلے گئے اور بنو قریظہ واپس آ کر اپنے قلعوں میں قلعہ بند ہو گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ واپس تشریف لے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم دینے پر سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے مسجد میں چمڑے کا خیمہ لگایا گیا۔ پھر جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور ان کے دانت غبار آلود تھے۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، کیا آپ نے ہتھیار رکھ دیے؟ نہیں، اللہ کی قسم فرشتوں نے تو ابھی تک ہتھیار نہیں رکھے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنو قریظہ کی طرف چلیں اور ان سے جنگ کریں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہتھیار پہن لیے اور لوگوں میں کوچ کا اعلان کروایا کہ چلو۔ بنو غنم مسجد کے پڑوسی تھے، اس کے ارد گرد رہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے گزرے تو ان سے پوچھا، ابھی تمہارے پاس سے کون گزر کر گیا ہے؟ انہوں نے کہا، ہمارے پاس سے حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر کر گئے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام بعض دفعہ حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں آیا کرتے تھے، اس لیے جبرائیل علیہ السلام کی داڑھی اور عمر اور چہرہ سب کچھ حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا ہوتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر بنو قریظہ کا 25 دن محاصرہ کیا۔ شدید محاصرے کی وجہ سے بنو قریظہ تنگ آ گئے اور ان کی مصیبت اور پریشانی بہت زیادہ ہو گئی تو ان سے کہا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ قبول کر لو۔ بنو قریظہ نے ابو لبابہ بن عبد المنذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کیا۔ ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں مشورہ دیا کہ تم مسلمان ہو جاؤ، اگر مسلمان نہیں ہوئے تو انہیں اشارے سے بتا دیا کہ تم ذبح کر دیے جاؤ گے۔ آخر بنو قریظہ نے کہا کہ ہمیں اپنے بارے میں سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ منظور ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چلو اچھا ہے، تم سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے کو مان لو۔ چنانچہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لایا گیا۔ راستے میں ان کی قوم نے ان کو ہر طرح سے گھیرا ہوا تھا اور ان سے بنو قریظہ کی سفارش کرتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ یہ تمہارے حلیف اور دوست ہیں اور مصیبت میں کام آنے والے ہیں۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی کسی بات کا جواب نہ دیا اور نہ ان کی طرف متوجہ ہوئے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو قریظہ کے محلے میں پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہیں سواری سے اتارو۔
चुनांचे सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम ने उन्हें सवारी से उतारा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सारा इंतज़ाम उनके ज़ख्मी होने की वजह से कराया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाया, बनो कुरैज़ा के बारे में अपना फ़ैसला सुना दो। हज़रत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, उनके बारे में मैं ये फ़ैसला करता हूँ कि उन्होंने बड़ी गद्दारी की है, इसलिए उनमें जो मर्द लड़ाई के काबिल है उसे कत्ल कर दिया जाए और उनके बच्चों और औरतों को कैद कर लिया जाए और उनका माल मुसलमानों में तकसीम कर दिया जाए। हज़रत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तौरात के उसूलों के मुताबिक फ़ैसला सुनाया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमने उनके बारे में अल्लाह और उसके रसूल वाला फ़ैसला किया है। फिर हज़रत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दुआ मांगी, ऐ अल्लाह, अगर तूने अपने नबी के लिए कुरैश से कोई लड़ाई बाकी रखी है तो मुझे उसमें शिरकत के लिए बाकी रख, और अगर तूने अपने नबी और कुरैश के दरमियान लड़ाई का सिलसिला ख़त्म कर दिया है तो मुझे उठा ले। ये दुआ करते ही उनके ज़ख्म से फिर खून बहने लगा। हालांकि यह ज़ख्म बिल्कुल ठीक हो गया था। कान की बाली की तरह छोटा सा निशान नज़र आता था और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको जो खेमा लगा कर दिया था ये उसमें वापस आ गए। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि चंद दिनों के बाद उनका इंतकाल हो गया और इंतकाल के वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा उनके पास मौजूद थे और ये सब रो रहे थे। उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़े में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, मैं अपने हुजरे में थी और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के रोने की आवाज़ों को अलग अलग पहचान रही थी और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा आपस में बड़े नर्म दिल थे, जैसे कि अल्लाह पाक ने उनके बारे में कुरान में फरमाया है, रुहमाउ बैनहुम। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि जब हज़रत साद बिन मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इंतकाल हुआ तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी रोए और आपके सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम भी रोए। हालांकि आपकी आम आदत ये थी कि जब आपको बहुत ज़्यादा रंज होता आप अपनी दाढ़ी को पकड़ लिया करते थे और मैं उस वक्त अपने वालिद के रोने की आवाज़ को और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा की रोने की आवाज़ को अलग अलग पहचान रही थी। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत साद बिन मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जनाजे से वापस तशरीफ़ लाए तो आपके आंसू आपकी दाढ़ी पर बह रहे थे। हमने इस वाक़े से ये सीखा कि इस्लाम दुश्मन के साथ भी अदल का हुक्म देता है। मुआहिदे नबूवत के दौर में भी मुक़द्दस थे तो आज क्यों नहीं। इंसाफ का मज़हब कौम और दुश्मनी से बालातर होता है। बनो कुरैज़ा का वाक़या हमें बताता है कि इंसाफ सिर्फ़ अल्फाज का खेल नहीं बल्कि वो उसूल है जिस पर मुआशरे कायम रहते हैं।